دیکھے تو صحیح, اس شخص کو دیکھے تو صحیح, یہ کیسی گفتگو کر رہا ہے. نہ کسی نے مہمان نوازی کی طرف آگے بڑھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, بلکہ یہ لوگ ہم کو ٹینچ کے جملے کہہ رہے ہیں, تکلیف دے الفاظ کہہ رہے ہیں. دوسرے نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ سے بات کرنا بیکار ہے, اگر آپ جھوٹے ہیں تو بھی آپ سے بات کرنا بیکار ہے. اللہ اکبر. جیسے عبداللہ کے بعد مسعود نے کہا, اب حبیب کہتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کو کیا پڑی ہے فقیر اور خلاشوں کو نبی بنا دے. اللہ اکبر. اللہ کو کیا پڑی ہے فقیر اور خلاشوں کو نبی بنا دے. کون سا حرف زر تمہارے پاس ہے یا محمد؟ کون سا حرف زر؟ کون سا کنبا ہے, قبیلہ ہے, ذات ہے, برادری ہے, کون سی کھمک ہے جو اللہ تم کو نبی بنا دیا؟ اگر اللہ نبی بنانا ہوتا تو ہم کو بناتا. عزت ہمارے پاس ہے, شہرت ہمارے پاس ہے, جاگیر ہمارے پاس ہے, کھمک ہمارے پاس ہے, قبیلہ ہمارے پاس ہے, ہر وہ چیز آج ہمارے کرے. اے اللہ کے رسول, اللہ اگر نبی بنانا ہوتا ہم کو بناتا. فقیر اور خلاشوں کو اللہ نبی کیسے بنا دیا؟ اللہ اکبر. جملوں پہ جملے ملے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی گفتگو سنا. آپ نے کہا اللہ کے بندو, میری یہ بات تمہارے پاس امانت ہے, میں 10 دن اس بستی میں قیام کروں گا, 10 دن تک, اور 10 دن تک میں اس بستی میں رہنے کے بعد ہر ایک کے گھر پر جا کر, ہر ایک کی ٹھوڑیوں کو ہاتھ لگا کر, ان کی دہلیزوں پہ ٹھہر کر اس اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے. قریب 1 دن اب طائف کی بستی کا ختم ہو گیا. 1 دن گزر گیا دوست ساتھی. رات جب ہوتی جیسے ہی رات ہوتی, کڑاکے کی سردی, ایسی سردی کی ہڈیوں کو جما دے, ایسی سردی کہ جسم پر ریشے ڈال دے, ہاتھ کپ کپاتے, پیر کپ کپا جاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکڑ کے ایک جم بیٹھ جاتے. سردی ہے کہ ایسی کڑاکے کی سردی. 1 دن گزر گیا طائف کی سرزمین پہ, نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کسی نے پانی کو پوچھا, نہ کسی نے مہمان نوازی کے لیے بلایا. لگ بھگ 1 دن ختم ہوگا. کس کا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. عزیز اور دوست ساتھی, کہ مجھے آپ کو غور کرنا ہے. آج کا کڑیل نوجوان ہوگا, اس کو 60 میل چلا کر نہ پانی دیا جائے, نہ کھانا دیا جائے, اور 1 دن اگر بھوکا رکھے تو اس کے جسم کا کیا حال ہوگا؟ میرے دوستو, یہ وہ نبی کی ذات ہے جی جو 51 سال کی عمر میں اس حال, اس ماحول کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے شکوہ نہیں کرتے, کسی سے گلہ نہیں کرتے, خاموش. اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے گھر جاتے, کہتے اللہ کے بندو, میں تمہارے درمیان میں مال و جا کا خواہش پر نہیں ہوں, عزت نہیں مانگتا, شہرت نہیں مانگتا, بس ایک پیغام لے کر آیا ہوں, میری بات کو قبول کر لو, میری بات کو مان لو. طائف کے لوگ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کے ساتھ کیسے چلے, ہم آپ کے ساتھ کیسے بیٹھے, ہم آپ کی گفتگو کیسے سنے, جبکہ ہم طائف کے ذمہ داروں کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہماری دہلیز کو چھوڑ دو, ہمارے گھر کی چھاؤں پہ نہیں ٹھہرنا, ہمارے دروازے پہ نہیں آنا, ہمارے باغ کی چھاؤں میں نہیں ٹھہرنا. اللہ اکبر. لگ بھگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن گزر جاتے, جس کے پاس جاتے یہی جملے ملتے کہ محمد ہمارے قریب نہ آنا, ہماری بات چیت کو نہ سننا, ہمارے قریب نہ آنا. 3 دن لگاتار نہ کسی نے کھانے کو پوچھا, نہ کوئی پانی کو پوچھا. اللہ اکبر. میرے دوستو, کسی امتی کے پاس یہ وقت آیا ہے کبھی سوچی, ایسے حالات کسی امتی پر گزرے کہ وہ 3 دن تک بھوکا رہے. رات جب آتی ایسی ہوا چلتی کہ جسم کو اکڑا دیتی. کپ کپاتے ہوئے ایک جھاڑ کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پیروں کو سمٹ کے بیٹھ جاتے. زید اس منظر کو دیکھ کر اپنا لبادہ اتارتے, نبی کو اڑانے کی کوشش کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے زید
تیرے پاس بھی ایک لبادہ ہے، میرے پاس بھی ایک لبادہ ہے، اگر تو مجھے اڑا دے گا تو سردی تجھے بھی چوب لے۔ زید اپنا لبادہ اپن اوڑھ لے، تیرا عبادہ تو خود اوڑھ لے، وہ لے کر اپنا عبادہ اوڑھ لیتے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، ایک ہی لبادہ ہے، لبادہ اوڑھ لی، سرد ہو گئے۔ اب سردی ہوتی، ہاتھوں میں ریشے پڑ جاتے، کلے کے نیچے کے حصے پھٹ کر خون گرنا شروع ہوتا، ہونٹ پھٹتے اور خون گرتا، اللہ اکبر۔ پیروں میں شگاف پڑ جاتے، سردی ہے کہ کب کپاتی، اللہ صبح ہوتی، چکرا جاتا دل و دماغ، پھر اڑتے، پھر رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے دوسرے پاس پہنچ جاتا۔ لگ بھگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریب قریب اب اس نواح میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، جبکہ پورے حصے میں برف ہے کہ آسمانوں سے جلجلاتے ہوئے گر رہی ہے، برف کے تودے ہیں، اور پورا علاقہ شد و شاداب ہے، شجر حجر ہر چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیج رہی ہے۔ زمین و آسمان کے فرشتے نبی کی اس محنتوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرے کے گھر جاتے، یہی بات، یہی گفتگو کرتے، قریب قریب 6 دن اس بستی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکل جاتے، غش کھا کر گر جاتے، کبھی زید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لیتے اور کبھی زید کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیتے۔ دونوں ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھ کے بھوک سے یہ پورے کلے اندر چلے گئے، آنکھوں کے اندر سوراخ آ گئی، گڑے پڑ گئے، کن پٹیاں بیٹھنے لگی اور چہرہ چھوٹا ہو گیا، ہاتھوں میں ریشے پڑ کر کمزوری آ گئی اور دور کی نگاہ دکھتی نہیں تھی، بھوک سے جسم تلملا اٹھا۔ اللہ کے رسول اپنا چہرہ نیچے کر لیے، جھاڑوں کے نیچے جو گھاس اٹھائی تھی لامبی لامبی، جو عسکر کی گھاس تھی، اللہ کے رسول اٹھائے، اس گھاس کے حصے کو توڑنا شروع کرے بھوک کی شدت سے، اور اپنے منہ میں اٹھا کر پھک لی، اٹھا کر اپنے منہ میں پھک لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی میں کرب والے دن کون سے گزرے؟ اس بات پہ غور کرو دوست ساتھیو، آج بہترین ہمارے مکان ہیں، آج بہترین ہمارے پاس سواریاں ہیں، آج بہترین ہمارے پاس بینک بیلنس ہے، آج بہترین ہمارے پاس کھانے اور پینے کی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کا شکر، اس کا احسان ہے مجھ پر آپ پر کہ اس مولا، اس حقیقی رب نے، اس فرما روا نے میرے اور آپ کے گھر میں سکونت بخشی، حتیٰ کہ کئی ایسے مسلمان کے گھر ہوں گے جس کے گھر میں 2 اور 3 مہینے کا سامان اسٹاک ہوں گا۔ یہ وہ ذات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تکلیفوں پہ تکلیفیں، اذیتوں پر اذیتیں، مشکلوں پر مشکلیں، جب سے نبوت ملی اس دن سے آج کی تاریخ میں کرب ہی کرب، محض نبوت سے پہلے صادق الامین کی ذات تھی۔ ہر شخص آپ کو دیکھ کر صادق الامین پکارا کرتا تھا۔ جیسے ہی آپ نے ان کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا کہ بتوں کی پرستی کو چھوڑو، یہ لات و عزل بنانا کو ماننا چھوڑو، یہ خدا نہیں ہو سکتے، اللہ ایک ہے، تنہا و یکتا ہے، اس کی ذات کی طرف لوٹو، اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اس کی اختیارات میں کسی اور کو شامل مت کرو۔ جیسے ہی آواز دی پورا معاشرہ نبی کے خلاف ٹھہر گیا۔ آج بھی یہ باتیں چپتی ہے مسلم معاشرے کو، اور دوسری بات نہیں کروں میں، مسلم معاشرے کو یہ باتیں چپتی ہے۔ ان سے کہا جائے کہ میرے بھائی خبر پرستی کو چھوڑو، جھنڈا پرستی کو چھوڑو، یہ شرک کے اعمال ہے۔ لوگوں کے دل و دماغ میں عجیب سی بات لگتی ہے، یہ کیسی بات کر دی ہے؟ یہی معاملہ ہے۔ یہاں ہم اللہ کو ایکتا و تنہا ماننے والے، اللہ کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق میں، اختیارات میں کسی اور کو نہیں شامل کرنے والے۔ نہ جانے آج ہم اس زمین پہ کتنے خداؤں کو اپنے ہاتھوں سے بنا لیے۔ میرے عزیز اور دوست ساتھیوں، یہی تو تعلیم تھی نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس مکہ کی نواح میں، اس طائف کی سرزمین پر، زمین سے گھاس اکھاڑ کے کھا لی۔ اللہ اکبر۔ کوئی امتی کے زندگی میں یہ دن آیا ہے؟ اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر سوچو، بچپن کٹ گیا، جوانی کٹ گئی، حضرت عمر کٹ گئی، بڑھاپے کے اس حصے میں آ گئے۔ سوچو 3 وقت اللہ آپ کے سامنے نعمتوں کو رکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی یہ سر غیروں کے سامنے جھکاتے ہیں۔ کس کا شکر ادا کر رہے ہیں ہم؟ کس کی ذات کا؟ یا لوگ انسانوں کو خدا بنا لیے؟ عزیز اور دوست ساتھیوں، اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑ کر امتی کی بات کو اہمیت دے رہا ہے،
رسول کی بات کو اہمیت نہیں دیتا. حدیث اگر اس کے سامنے پیش کی جائے تو کہے گا ہاں بھائی یہ بھی بات ہے حدیث میں، لیکن ہمارے فلاں بزرگ بھی تو ایسا کہا. بزرگ کون ہوتا ہے؟ رسول کے سامنے. رسول کی بات آ جانے کے بعد، اللہ کی اور رسول کی بات آنے کے بعد سب کی بات ختم ہو جاتی ہے. عزیز اور دوست ساتھی، اندازہ کر کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، مشکلات پر مشکلات ہیں، تکلیفات پر تکلیفات ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ